کی روزی میں برکت نہیں ہوگی. پہلی اذان جمعہ کی ہو دکان بند, بزنس بند, تجارتیں بند, کاروبار بند, لین دینا سب بند کر دیجیے اور اہتمام جمعہ میں جلدی آ کر وضو بنائیے. اور وضو بنانے کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ صرف 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھ لیتے, بس سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم. فجر کی نماز نہیں پڑھتے جمعہ کے دن, لہذا پہلے جلدی آئیے, وضو بنا کے اگر آپ نے فرض کی نماز پڑھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ آپ کی روزی میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھیے تو پہلے فجر کی نماز کی قضا کیجیے, ورنہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. فجر کی نماز کی قضا کیجیے اور جو 14 رکعت نماز ہے جمعہ کے دن وہ 14 رکعت نماز پڑھیے. ہمارا معمول کیا ہو گیا ہے کہ جمعہ کے دن ہم تو لیٹ سے آتے ہیں, آخر میں آتے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھ لی اور جلدی بھاگ جاتے ہیں. صرف 2 رکعت نماز نہیں, 14 رکعت نماز ہے. اور فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو میرے محترم 16 رکعت نماز ہے. 2 رکعت نماز فجر کی قضا, اس کے بعد 4 رکعت نماز سنت جو سنت موقدہ ہے, پھر اس کے بعد 2 رکعت فرض جو آپ امام ساتھ پڑھیں گے, اس کے بعد پھر 4 رکعت نماز سنت موقدہ ہے, پڑھنا واجب ہے, پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھنا واجب ہے, اس کے بعد 2 رکعت نفل. ٹائم ہے تو بیٹھیے, نبی کائنات کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھ کے جائیے. ٹائم نہیں ہے تو نو پرابلم, آپ جا سکتے, لیکن یہ نماز تو پڑھیے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے پوری مسجد کھچا کھچ بھر جاتی ہے, اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے 2 رکعت میری پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے. یہ ہمارا معمول ہے. پھر کہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان مارا جا رہا ہے, مسلمان پریشان ہے, مسلمان تکلیف میں ہے. ارے اللہ کے بندے, جب اللہ کے حکم کو ہم نہیں مانیں گے تو پرابلم تو ہماری زندگی میں ہوگا ہی. لہذا جمعہ کے دن آپ پہلی اذان ہونے سے پہلے تمام کاروبار کو بند کر دیجئے. اس کے بعد جو روزی حاصل کریں گے آپ بزنس کی نوعیت سے تو حرام ہو جائے گا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج کا ہر انسان پریشان ہے, ہر انسان بیمار ہے, ہر انسان چھوٹا بڑا بوڑھا بچہ سب پریشان بیماریوں میں مبتلا ہے. ریزن کیا ہے؟ کچھ ہمارے اعمال ہیں. ریزن اس میں سے یہ بھی ہے بہت ساری ہماری بیماریاں ایسی ہے جو ہم میڈیسن کھاتے ہیں ہماری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں, لیکن بہت ساری بیماریاں ایسی ہے کہ میڈیسن کھانے کے باوجود بھی وہ ہمارے باڈی میں رہتی ہے. وہ ایک عمل ہے, اس عمل کو کیجیے, انشاءاللہ جو بھی بیماری باقی ہے نا وہ سب بیماریاں ختم ہو جائے گی. جمعہ کے دن ناخن دیکھو مسلمانوں, آج کا مسلمان مہینوں ہو جاتا ہے, پیر کے ناخن نہیں کاٹتا ہے, ہاتھ کے ناخن نہیں کاٹتا ہے. وہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ناخن کاٹیے جمعہ کے دن خاص کر, اور جمعہ کے دن ناخن کاٹیے یہاں سے, پہلے شہادت کی انگلی سے کاٹیے, پھر یہاں کاٹیے, پھر یہ کاٹیے, اسو کاٹیے, اور پھر ادھر سے کاٹتے ہوئے انگوٹھے پہ آئیے, اور اس کے بعد اس انگوٹھے کا لاسٹ میں کاٹیے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بیماریاں میڈیسن سے دور نہیں ہوتی ہے ایسے جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے. ناخن کاٹو. بنے مسلمانوں کے پیر کے ناخن دیکھیے بڑے بڑے ناخن ہو جاتے ہیں, ہمیں افسوس ہوتا ہے ہم مسلمان, ہمارے اعمال کیسے ہیں. لہذا مومنوں اپنے نام اعمال کو سدھارو اور اپنی زندگی کو اسلام کے دائرے میں لاؤ, انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرماوے. میرے محترم میرے بزرگوں,